اللہ کرم ایسا کرے تجھے. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخاری شریف کتاب الایمان سے حدیث پاک چل رہی ہے. ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے. حضور اکرم علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرما کر اس کی تشریح کر دی. پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ من اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو کہ جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. ولا تشرك به شيئا، اور اللہ کی بارگاہ میں شرک نہ کرو. یہاں پر حدیث کے جو لفظ ہے ان تعبد اللہ، اس کا تو معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن ایک اور روایت حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ ممکن نہ ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جدید تو کم سے کم تم یہ تصور کرو کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہاں تو باتیں آئیں، توجہ رکھیں. اور ایسی بات آئی کہ بالکل بظاہر تعجب. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے. میلاد منانا شرک ہے. شرک کا مطلب یہ ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہی غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک ہو جاتا ہے. میلاد کا معنی پیدائش پر خوشی کرنا. تو کیا اللہ پیدا ہوا؟ اللہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں. اگر اللہ پیدا ہوتا اور اس کی پیدائش پر خوشی کرتے اور پھر رسول اللہ کی پیدائش پر خوشی کرتے تو یہ ہوتا. سبحان اللہ. اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، کی پیدائش کی خوشی ہوئی، شرک نہیں ہوا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتے ہیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایمان اللہ پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، رسولوں کو ایمان رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور اللہ سے ملاقات کرو گے. ٹھیک. اچھا، تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کا تصور بھی ناممکن ہے. کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو بتا سکتا اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تو بتا سکتا ہے. اور حدیث تو قیامت کے لیے، یعنی حدیث جو ہے وہ یہ نہیں کہ آج کے لیے کل کے لیے اچھی آج کے لیے نہیں، ایسا نہیں. جو منسوخ حدیث ہے وہ الگ، لیکن یہ حدیث منسوخ نہیں. اس کا اطلاق قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. تو تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جس طرح
جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اچھا پہلے میں تشریح بیان کرتا ہوں جو محدثین نے بیان کی ہے. اس کی تشریح میں محدثین نے یہ بیان کیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. دو باتیں ہو گئی. تو محدثین نے کہا کہ پہلی بات سے مراد اولیاء اللہ ہے. کیا؟ اور دوسری بات سے مراد علماء کرام ہے. سبحان اللہ. دوسری بات سے مراد علماء کرام. عام لوگ کدھر گئے؟ فارغ. کیونکہ حدیث میں محدثین نے لکھ دیا اس کی تشریح میں کہ پہلی بات سے مراد اولیاء اللہ اور انبیاء بھی شامل ہے اور دوسری بات سے مراد علماء. تیسری بات تو بیان نہیں کی اور عوام کدھر گئی؟ وہ کیسے عبادت کرے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا؟ اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو. یہ تشریح تھی محدثین کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ وہ جسم والا نہیں ہے. اس کا وجود ہے وہ واجب الوجود ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے. وہ چلتا نہیں ہے, اٹھتا نہیں ہے, بیٹھتا نہیں ہے, سوتا نہیں ہے, ہماری طرح جھاگتا نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے جو تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا. بھائی دکھائی وہی چیز دیتی ہے جس کا جسم ہو اور دکھائی وہ چیز کبھی نہیں دے سکتی جس کا جسم نہ ہو. حضور فرماتے ہیں تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مجھے بتائیے دکھے گا کیسے جب اس کا جسم نہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آرام سے نہیں بیٹھو, تکلیف میں بیٹھو تاکہ تمہیں نیند آئے. تکلیف میں بیٹھو, سونے کے لیے نہیں آؤ. جاؤ نیند آ رہی ہے تو باہر جاؤ. نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ جب جس کا وجود ایسا وجود کہ جس کا جسم نہیں ہے اور دیکھا صرف جسم کو جا سکتا ہے. ہوا جلاتی کسی کو ہوا, اس کا جسم نہیں. حالانکہ سائنس اعتقاد سے جسم ہے, محسوس ہوتی لیکن دکھائی نہیں دیتی. بھائی روح اس کا جسم ہے نہیں لیکن سائنس کہتی ہے اس کا جسم ہے, وہ دکھائی نہیں دیتی. تو بعض اجسام بعض جسم ایسے بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے, لیکن جو جسم ہو کر دکھائی نہ دے تو وہ کیسے دکھائی دے جس کا جسم ہی نہ ہو؟ یہ بات بڑی تعجب کی ہو گئی نا. لیکن حضور نے فرما دیا کہ عبادت تم اللہ کی ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اس کا درجہ محدثین نے بیان کر دیا. بس یہ اولیاء اللہ کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں, یعنی عام لوگوں کو کام نہیں. یہ اولیاء اللہ اور انبیاء ہی کر سکتے ہیں. بس یہ ڈکلیئر ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اور اس بات پر کسی کو کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب موجود ہے, وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے. تو پھر حضور کی اس بات پر اعتراض کیوں نہیں کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے وہ ایسے کرے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو؟ تو پھر کہہ دو اللہ ایسی ذات ہے جو دکھائی دیتا ہے اور ہر کسی کو دکھائی دے سکتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اس لیے ہر انسان کو دکھنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ سمجھ نہیں بات ہے سنیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. تو کہیں یہ بات ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور کہیں کوئی ایسی بات ہے جس کا مطلب کچھ اور ہے. اچھا اب یہ صاحب جو آئے تھے حضور سے پوچھ رہے تھے اسلام کیا ہے, تو حضور علیہ السلام سے اجازت نہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں, قریب آ سکتا ہوں میں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ.
حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ